أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکرم الاکرمین اور احکم الحاکمین ہے، جس نے قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کیا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے اس مبارک درس میں اور مبارک مجلس میں علم کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی فضیلت پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ العزیز. ابھی گزشتہ چند ہفتے پہلے جب میں آپ کے سامنے علامات قیامت کا ذکر کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے چند باتیں اس تعلق سے ذکر کی تھیں، لیکن بعض برادران اور احباب کی یہ خواہش تھی کہ دوبارہ اس پہ گفتگو کی جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم یہ تمام دیگر موضوعات سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ جب آپ کو علم کی اہمیت کا پتہ چلے گا، علم کی افادیت اور ضرورت کا پتہ چلے گا، جب ہی آپ پڑھیں گے، جب ہی آپ علم حاصل کریں گے تو دیگر موضوعات پر بھی آپ کو دسترس ہوگی اور آپ اس سے آشنا ہوں گے. اور جب آپ کو علم کی اہمیت ہی نہیں ہوگی اور اس کی ضرورت، اس کی افادیت کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو پھر آپ شاید سستی اور غفلت کا شکار ہو جائیں اور علوم و فنون کی طرف توجہ نہ دیں. اسی لیے بہرحال ہمارے جو بھی احباب برادران چاہتے ہیں، اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے، علم یہ ہم سب کی ضرورت ہے، بلکہ علم اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں یہ غذا سے بھی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ غذا ہمارے جسم کو تقویت دیتی ہے اور علم ہمارے باطنی روح اس سے تقویت ملتی ہے. اس کے اندر ہمارے اندر دینی شوق، دینی جذبہ اور عبادت کا اور اطاعت کا ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے، خلوص پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو علم انتہائی ضروری ہے، اور علم سیکھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، تب جا کر کے علم کا ہمیں کچھ حصہ ملتا ہے. اور علم دیکھیے دو قسمیں، موٹی سی مثال صرف میں دو قسمیں اس کی کرنا چاہتا ہوں. علم کی نہیں، ہماری زندگی کی ہم دو قسمیں کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، وعلیکم السلام، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور دوسرے کہ ہماری زندگی کے وسائل اور ذرائع کیا ہیں. ان دونوں چیزوں میں ہم اور آپ کو فرق کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ ایک مقصد وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی کا مقصد قرآن حکیم کے اندر بتایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی وحدانیت پر قائم ہو جانا، اس کے توحید کو سمجھنا اور فروغ دینا، اور اچھا اور نیک عمل کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. لیکن ہماری زندگی اس کے بہت سارے وسائل اور ذرائع ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم اس دنیا میں ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہم نے ابھی بیان کی، زندگی کے مقصد کو ہم اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ زندگی کے جو وسائل اور ذرائع ہیں انہیں ہم استعمال نہ کریں. جیسے کہ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ظاہر ہے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو جو ہماری زندگی کا اللہ نے بتایا ہم پورا نہیں کر سکتے. تو دو چیزیں ہوں گی،
ہمیں دونوں کو دیکھنا ہے. ایک ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, دوسرے وسائل اور ذرائع, یعنی جینے کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے, اور یہ تمام دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کی. لیکن اس وسائل و ذرائع میں آج اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم وسائل و ذرائع کے حصول میں زیادہ جو ہے چست اور زیادہ تگ و دو, زیادہ جد و جہد کر رہے ہیں بنسبت زندگی کے اصل مقصد کو پورا کرنے میں اور اس کو حاصل کرنے میں. اس لیے ہمیں دونوں میں فرق کر کے ہمیں اصل مقصد کو کے حصول کے لیے زیادہ جد و جہد کرنی چاہیے, اور وسائل و ذرائع کے لیے بھی ہم کریں, لیکن ایسا نہ ہو کہ وسائل و ذرائع کا جذبہ اور اس کی جد و جہد اور اس کی محنت ہمارے اصل مقصد پر غالب ہو جائے, یا ہم اس سے غافل ہو جائیں اور بھول جائیں. تو یہ چیز ہے. پھر ہمیں ہمارا اصل مقصد کیسے پتا چلے, اور یا ہم اس کے حصول کی طرف یا اس کو پورا کرنے کی طرف کیسے راغب ہوں گے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. اور یہ جو دین کے جو ہے علم کی جو فضیلت آپ کے سامنے یا اس کی اہمیت جو بیان کی جائے گی, اس سے مراد دینی علم ہے, جبکہ دنیاوی علم سے بھی منع نہیں ہے, بلکہ یہ وسائل اور ذرائع جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے جو ہے انتہائی ضروری ہیں. بلکہ جو ہے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی بھی قوم کے کسی بھی چیز میں محتاج ہوں. جتنے بھی علوم و ذرائع ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی اور جیسے جو ہے طب ہے جو ہے, اور اسی طرح ریاضیات ہے, جو بھی ہے, ہسٹری ہے, اور دنیا کی یہ نباتات, حیوانات, جمادات, جتنے میں سارے کا علم حاصل کیجئے. جدید ٹیکنالوجی سے آپ فائدہ اٹھائے جائے, یہ منع نہیں ہے, ہاں, بلکہ یہ ہماری زندگی کی ضروریات ہے. بلکہ اگر آپ غور کریں اور تھوڑی سی نیت میں ہم اگر تبدیلی لے آئیں تو ہمارا جو نیک کام ہے وہ تو ہے ہی ہے, اور یا جو ہم اخروی زندگی کے لیے, بلکہ جو ہم اپنی دنیاوی زندگی کے لیے جو وسائل اور ذرائع کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں, اگر ہماری نیت میں تھوڑی سی اصلاح اور سدھار ہو جائے, اخلاص پیدا ہو جائے, تو یہ بھی دین کا کام نہیں آئے گا. مثال کے طور پر آپ ڈاکٹری اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے, صرف پیسے نہیں, پیسہ تو کمائیں گے ہی, اس سے ساتھ اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں کا علاج کریں گے, غریبوں کا بھی ساتھ دیں گے. یا آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہماری قوم امت مسلمہ کسی اور کی محتاج نہ ہو, کسی اور قوم کے ڈاکٹروں کی محتاج نہ ہو. اگر یہ آپ کی سوچ ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ ثواب پائیں گے. اسی طرح کوئی بھی معاملہ لیجئے, کوئی میکینیکل انجینئر ہے, کوئی سول انجینئر ہے, کوئی کیمیکل انجینئر, کوئی کچھ بھی ہے, یعنی تاکہ ہم دوسرے کے محتاج نہ رہیں, اپنی قوم کو, اپنی جو ہے اور اس امت کو وافر جو ہے چیزیں جو ہے اور زیادہ مقدار میں چیزیں حاصل ہوں, کسی کے محتاج نہ ہو, تو یہ بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے. بہرحال لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ تمام چیزیں یا اس میں ہماری مشغولیت ہمیں ہمارے اصل مقصد سے یا دینی علوم و فنون کو حاصل کرنے سے ہمیں غافل کر دے یا ہمیں سست کر دے, یا یہ کہ ہم اس میں کم جائیں اور اس طرف زیادہ توجہ دیں, ایسا نہ ہو پائے. تو آپ دیکھیں کہ علم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ علم سے جب آپ علم حاصل کریں گے, تو جب آپ دین کا اور قرآن کا علم حاصل کریں گے تو آپ سب سے افضل انسان ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے بارے میں جتنی معلومات ہے یہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت کی طرف لے جا رہی ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے, کوئی ہستی ہے, تو جس قدر آپ اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے, دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے جائیں گے, اسی قدر اللہ کے پاس آپ مقرب ہوتے جائیں گے, اور اسی قدر آپ بہتر انسان ہوتے جائیں گے, اللہ کے محبوب بنتے جائیں گے. یہ دینی علم کا فائدہ ہے. اس لیے جس قدر آپ علم حاصل کریں گے دین کا اخلاص کے ساتھ اور اس پر عمل کریں گے, اسی قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت, اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی. اسی طرح اسلام کی معلومات ہوگی, اور اس کی چیز یہ دنیا میں بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے, اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہے. آپ قبر میں جائیں گے, جو سوالات ہوں گے اس کا تعلق بھی علم ہی سے ہے. دیکھنے میں تو 3 سوالات, من ربک کا, من نبیک کا, وما دینک کا, آپ کا رب کون ہے, آپ کا نبی کون ہے, آپ کا دین کیا ہے, یہ پوچھا جائے گا. تو یہ تو کوئی بھی شخص بتا سکتا ہے, ایک بے عمل بھی بتا سکتا ہے. اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے, بتاتے ہیں کہ لوگ نہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کافر بھی اس سے کہیں گے تو وہ بھی جو ہے اگر چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ میرا دین یہ ہے, کہہ سکتا ہے کہ نہیں. لیکن نہیں, یہ مراد وہاں نہیں ہے کہ خالی جو ہے سرسری طور پر یا
بس ایسے یوں ہی اس کا جواب دینا ہے. اس کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے جو اللہ, جب من ربو کا پوچھا جائے گا تو وہی شخص دے سکتا ہے جو اللہ کے ربوبیت کو, الوہیت کو, اس کے اسماء اور صفات پر علم حاصل کیا ہوگا, جو جانتا ہوگا اللہ کی حقیقت, اللہ کی معرفت اسے ہوگی. ورنہ تو من ربو کا بڑا آسان سا سوال ہے, ہر کوئی جواب دے دے گا, نیک آدمی اور بد آدمی ہر کوئی جواب دے دے گا. اس لیے ان 3 سوالات کو بھی لوگ آسان سمجھتے, اتنے آسان نہیں ہیں, بلکہ حقیقی معنوں میں جو ہے رب کے بارے میں معلومات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معرفت, دین اسلام کی معرفت, اور پھر اس کے جانکاری کے ساتھ, علم کے ساتھ اس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. تب ہم جا کر کے جو ہے ان سوالات کے جوابات دے پائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے کہا لوگوں سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا العرب والعجم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو, تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں, لا الہ الا اللہ کے شروط کو پورا کرنے سے, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے, اس کی مکمل معرفت اور ساتھ میں اس کے تقاضے کو پورا کرنے سے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام نے اس کو پڑھا اور اس کا اقرار کیا, اس کی شہادت دی, اس کے تقاضوں کو پورا کیا, تو ان کی دنیا بھی سنوری اور آخرت بھی. تو اس لیے کسی بھی چیز کو آپ لیں تو صرف اس کو سرسری طور پہ نہیں لینا ہے, بلکہ حقیقی معنوں میں اس کا علم حاصل کرنا, اس کے شرائط کو پورا کرنا ہے, تب اس کا فائدہ ہمیں ملے گا جو ہے. اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں, قرآن مجید کی جو ہے سورہ زمر کی آیت ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ علم والے, جانکار لوگ اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس نے کہا کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک جو پڑھا لکھا آدمی ہے, ایک جانکار ہے, ایک کو دینی علم حاصل ہے اور ایک اس سے ناآشنا ہے, ناواقف ہے, تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر کیا کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر شخص پر, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, علم حاصل کرے. بلکہ کچھ علوم تو ایسے ہیں جو ہر شخص پر حاصل کرنا ضروری ہے, جیسے مثال کے طور پر وضو, مثال کے طور پر نماز, اسی طرح جو مسائل ہیں زکوٰۃ وغیرہ دینے کے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اسے حاصل کرے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر امت کے کچھ لوگ حاصل کرتے ہیں تو اس سے بھی اس کا کام چل جائے گا, جو کبھی کبھار جس کی ضرورت پڑتی ہے جو ہے. تو اس لیے میرے دوستو, علم اور جو ہے دانا, ایک جو ہے دانا اور دانا بینا آدمی میں اور صاحب علم اور بصیرت میں, اور ایک نادان ان پڑھ یا جو ہے ناآشنا شخص میں بہت بڑا فرق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس فرق کو واضح کر دیا ہے. اور اس سے جو ہے علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگائیں بڑی اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی, آپ دیکھیں اس جو ہے کلام اللہ کی پہلی جو آیات جو ہے نازل ہوئی اس دنیا کے اندر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کی ابتدا بھی اقرا سے. اقرا کے معنی آپ سب لوگ جاتے ہیں کہ پڑھو, اور اسی 5 آیات کے اندر 2 بار حکم ہوتا ہے اقرا, یعنی 2 بار حکم کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پڑھیے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں سب سے پہلے, اس سے علم کی اہمیت کی, سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو علم کی اہمیت بتائی کہ تم پر یہ زندگی گزارنے کے لیے, زندگی کے اصل مقصد کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور وہاں انسان کی تخلیق کا ساتھ میں ذکر فرمایا کہ انسان اپنی تخلیق, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آپ بتائیے یہاں پڑھنے کا حکم اور تخلیق کا, انسان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا, کن چیزوں پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا, یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو اس سے ابتدا کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے دینی علم اور یہ شریعت کا علم, اسلام کا علم انتہائی ضروری ہے جو ہے. اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی شریف کی روایت ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے,
اور جب آپ اللہ کا کلام سیکھیں گے سکھائیں گے جو ہے تو آپ اللہ کے مقرب بنیں گے، اور جتنے لوگوں کو سکھائیں گے سارے کے سارے لوگ اللہ کی طرف آئیں گے، اور اللہ کے مقرب جب بنیں گے تو اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اور جس قدر جو ہے آپ اس کو سیکھتے جائیں گے اور جس قدر آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اسی قدر آپ کا رتبہ آپ کا مرتبہ بڑھتا جائے گا۔ آپ ایک دنیا میں اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں دی سکتے، دنیا میں مثال لے لیں، کسی بڑے آدمی کا آپ کچھ ایسے وسائل اور ذرائع ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو جو سب سے بڑا آپ اس سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کی زیادہ قدر کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ تو آپ اللہ کی بات ہے، اللہ کے مقرب ہو رہے ہیں وہاں، اسی لیے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم قرآن کی تعلیمات سے غافل ہیں، بلکہ ہمارے بعض برادران تو ایسے ہیں کہ شاید رمضان میں ہی قرآن کھولتے ہیں، رمضان میں پڑھ کے اور پھر رمضان میں ہی قرآن کھولتے ہوں گے، اور معانی و مفاہیم کو سمجھنا اور اس کے جو ہے پڑھنا اور معانی مفاہیم کو سمجھنا اس پر عمل کرنا یہ تو دور کی بات، صرف تلاوت کی بات میں کر رہا ہوں۔ کئی مہینے ہمارے بعض برادران ایسے ہیں کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں قرآن نہیں کھولتے، ہے نا ایسا؟ کئی مہینے لوگوں کو گزر جاتے ہیں اور قرآن کو نہیں کھولتے۔ یہ ہمارا قرآن سے آج کا تعلق ہے۔ تو ہم بہتر کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کیسے بہتر بن سکتا ہے کہ جس قرآن کو، جس دین کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسائل کا حل بتایا، اور بلا شبہ تمام مسائل کے حل ہمارے دین میں، ہماری شریعت کے اندر موجود۔ اسی طرح من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم دین کی طرف نہیں ہیں، دینی علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، دینی کام میں ہم نہیں لگنا چاہتے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ گویا کہ ہم اللہ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ سے دور۔ اور اگر ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کی آپ سے چاہت ہے اور لگاؤ ہے کہ جس نے آپ کو توفیق دیا۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، صرف آپ لوگوں کے پاس ہی ٹائم ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم ہے لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان کو کیا ہے کہ بس یوں ہی دنیاوی ترقی کر لیجئے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، ہم کسی کو ستا نہیں رہے ہیں، تو ہمارا کیا ہے؟ نہیں، ایسا صرف اس سے نہیں ہوتا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے اسے بھی سمجھو، اس کو پورا کرو، ورنہ یہ دنیا میں جتنی قوم کے لوگ ہیں ہاں اور جتنی مخلوق ہے سب آتی ہے جاتی ہے، ہاں کھاتی ہے پیتی ہے، کسی طرح جس اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے گزار کے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے مقصد اصل ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کا ایک مقصد ہے، انس اور جن کے پیدائش کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو ہمیں اور آپ کو پورا کرنا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آپ اس بات یہاں سے بھی اندازہ لگائیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنین کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اس سلسلے میں، انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک مومن ہے، دوسرا مومن پلس عالم بھی ہے، اخلاص کے ساتھ اس نے علم بھی حاصل کیا ہے، تو کہتے ہیں 500 یا 700 درجے اس کے دونوں میں فرق ہو جو ایمان اور عالم کا ہوگا، اور ایک درجے کے اندر 500 عام کا فاصلہ ہوگا، مسافت ہوگی 500 سال کا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، آپ ذرا غور کریں کہ کتنا فرق ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کی شہادت کا ذکر کیا جو ہے، اسی لیے بعض جو ہے محدثین نے اور مفسرین نے کہا کہ اگر علماء سے بہتر کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے اور فرشتوں کے نام کے ساتھ انہیں جوڑتا، ان کو نہ جوڑتا۔ گویا کہ علماء اہل علم جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے اگر اخلاص کے ساتھ ان کا علم ہے، عمل ہے، تو وہ تمام دیگر لوگوں سے بہتر ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی دی جو ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ملائکہ کی گواہی، اس کے واولو العلم اور اہل علم کو اپنے ساتھ ملایا جو ہے، اس ذکر میں اہل علم کو اپنے ساتھ ملایا۔ اس سے بھی ان کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے جو ہے قریب کر دیا انہیں جو ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں لیکن اس کا اجر ختم نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اور آپ جو سن رہے ہیں اور اسے کسی اور کو پہنچا رہے ہیں، کوئی راغب ہو گیا یا
بہت سارے وسائل ہیں. ہاں آپ اس پروگرام کو یا اس طرح جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں آپ ان کو USB میں کر کے لوگوں کو تقسیم کر دیں. کسی ایک آدمی کی جو ہے کہ اصلاح اور سدھار ہو جاتی ہے, پھر وہ کسی اور کو سدھار دیتا ہے, پھر وہ کسی اور کو, جیسا کہ شیخ صاحب نے جو ہے اس سلسلے میں بتایا کہ کیسے جو ہے علم کا سلسلہ چلتا ہے, تو شاید قیامت تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ اجر جاری اور ساری رہے. جیسے مثال کے طور پر آپ خود عالم نہیں ہیں, پہلی بات تو آپ عالم بن سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. کسی کو علم کم کسی کو زیادہ ہوتا ہے بس, لیکن جس قدر جس کا علم ہوگا اسی قدر وہ اللہ کے یہاں مقرب ہوگا اور اسی قدر اس کا درجہ ہوگا. تو ہم کیوں نہ کچھ تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. لیکن ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر جیسے آپ نہیں حاصل کر رہے ہیں یا کب کر رہے ہیں, تو جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک طالب علم کی کفالت کر دی, وہ طالب علم عالم بن گیا, حافظ بن گیا, قاری بن گیا. اب وہ کتنوں کو پڑھائے گا یا اس کے پڑھانے والے پھر کتنوں کو پڑھائیں گے؟ ظاہر ہے وہی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پڑھا دے گا. اپنی زندگی اگر 10-20 سال عالم اور قاری ہونے کے بعد مل گئے تو ہزاروں لوگوں کا وہ استاد بن جائے گا. پھر اس کے ہزاروں طالب علم ہزاروں اور جو ہے لاکھ کی پہنچ جائے گی, پھر ان کے پڑھائے ہوئے. یہ سلسلہ قیامت تک جو چلتا رہے گا. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, لیکن 3 چیزوں کا منقطع نہیں ہوتا. صدقہ جاریہ کا, او ولد صالح یدعو لہ, یا نیک اولاد جو دعا کرے, او علم ينتفع به, یا علم جس سے فائدہ ہو. تو آپ نے کفالت کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا کہ نہیں دے گا؟ یا یہ جو وسائل اور ذرائع ہیں اس کے, جیسے مثال کے طور پر یہ ریکارڈنگ کی اور اس کے وسائل ذرائع ہیں, آپ اس میں حصہ لیں یا اس طرح سے پھیلائیں لوگ کمپیوٹر کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے سے پروگراموں کو اس طرح. یعنی بہت سارے طریقے ہیں جو ہے. آپ کسی مدرس کی کفالت کریں, کسی طالب علم کی کفالت کر لیں, یا مدارس وغیرہ میں جو اساسیات ہیں, جو کتابیں ہیں, جو ہے تفاسیر ہیں, ان کو آپ رکھیں کہ جس سے علماء اور طلبہ فائدہ اٹھائیں. جب تک وہ چیز ہے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو آپ ذرا غور کریں کہ علم کی فضیلت پر اور اس کی اہمیت پر ذرا آپ غور کریں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اور جب قیامت کے دن آپ کھڑے ہوں گے تو آپ ظاہر ہے 500 1000 یا 5000 10,000 دے کر کے ختم ہو گئے, بھول گئے, تھوڑے دنوں کے بعد بھول جاتا ہے آدمی نا, صدقہ و خیرات کرتا ہے بھول جاتا, لیکن اللہ کے یہاں وہ سب کچھ لکھا ہوگا. اور یہ نیکیاں جب آپ کے سامنے آ جائیں گی پہاڑوں کی طرح, آپ حیرت میں ہوں گے کہ اتنی بڑی نیکی ہم نے تو نہیں کی تھی اپنی زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے, یہ آپ کا اجر ہے, یہ آپ کی جد و جہد ہے جو آپ کے بعد بھی ہم نے اسے جاری اور ساری رکھا ہے جو ہے. تو اس طرح سے من دل علی الخیر کفاعلہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم کی, کہ جو کسی ایک آدمی کو کوئی نیک کام بتا دے اور وہ اس پر قائم ہو جائے تو وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہے, جتنا اس کو ثواب اتنا آپ کو. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے تبھی تو کسی کو بتائیں گے. جب آپ جانیں گے, نہیں جانتے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ بلکہ اگر آپ بتانے لگیں گے تو ہو سکتا ہے غلط بتا دیں اور ثواب کے بجائے آپ کو گناہ مل جائے. اس لیے میرے دوستو علم حاصل کیجئے. اور ایک حدیث جو شاید اس دن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پڑھی تھی, اس حدیث کی ایک ایک ٹکڑے پر آپ غور کریں کہ اس کے مفہوم پر ذرا غور کیجئے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من سلک طریقا یبتغی علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. اب اس ایک جملے پر غور کیجئے. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا, اور شرط ہے کہ اخلاص ہو اس کے اندر, جو ہے آپ وہ علم کتابوں سے حاصل کریں یا اس طرح دروس اور مجالس سے حاصل کریں, جو ہے علماء کے بیانات اور اس سے حاصل کریں, جو ہے کسی طرح بس مقصد اگر اخلاص ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے آپ یہاں کے بیٹھے ہیں, یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, کسی دروس میں شامل ہو رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, کسی کی کفالت کر رہے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اور اخلاص ہے, تو کتنی بڑی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دی. کہ سہل اللہ له طریقا الی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. آپ علم کے راستے پہ آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما رہا ہے. یہ کم ہے ہمارے لیے, بہت بڑی بات ہے دوستو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے بنائے کہ جن کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان فرما رہا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. آپ دیکھیں اللہ کے مقرب بندے, مقرب مخلوق, فرشتے جو اللہ سے بڑے قریب ہیں,
جو ہر وقت اللہ کی عبادات میں لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں جب طالب علم کو وہ پا لیتے ہیں تو اپنے پر جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو، اس کی کتاب کا ذکر ہو، اس کے نبی کا ذکر ہو، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، ان کو 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ فرشتے آ کر کے ڈھانپ لیتے ہیں، سنیے نا یہ بات صحیح حدیث، فرشتے آ کر کے ڈالے، ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت۔ اور اللہ ان کا ذکر کہاں کرتا ہے؟ آسمان میں فرشتوں کے اندر کرتا ہے۔ الحمدللہ جو ہے جو اس ایسی مجالسوں کو مطلب اہمیت دیتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا آپ کا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس طرح کی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر شریک ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں میں جو ہے ہمارا ذکر کرے اور ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، سکون و اطمینان نازل کرے، فرشتے ہماری مجلسوں میں آئیں، یہ اللہ کا کرم۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے کہ طالب علم اور کسی کے لیے نہیں فرمایا کہ فرشتے جو ہے اپنے پر بچھاتے ہوں، ان کو ڈھانپ لیتے ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے جو طالب علم ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کے ذکر کے مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک دوسری روایت کو اگر بھی آپ ملائیں اس میں تو آتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے، تمام لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، جتنے چھوٹے موٹے جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک جو ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ ہے کہ آپ حقوق العباد یا جو بڑے گناہ آپ کے آپ تائب ہوں، حقوق العباد کا تعلق ہے وہ ادا کریں، وہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، زمین و آسمان کی ساری چیزیں ان کے لیے مغفرت کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ علماء کے لیے، طلباء کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی۔ یہ اور کسی کو فضیلت حاصل ہے میرے دوستوں؟ نہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کے تابع ہیں، اللہ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے۔ تو جب کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اور اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جب ایک انسان صاحب علم ہوتا ہے تو وہ تمام مخلوقات کے بارے میں آپ کو بتائے گا کس کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں جانور ہیں تو ان کو ذبح کرنے کا کیسے کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کتنی آسانی کرنی چاہیے، جانور ہم اپنی کھیت باڑی کے لگتے ہیں ان کے ساتھ معاملات کیا کرنے چاہیے، یہ تمام چیز۔ لیکن ان سے بڑھ کر جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی دیگر مخلوقات کو مسخر کر دیتا ہے کہ بندہ جس قدر ہمارے قریب آ رہا ہے، ہمارے دین کو پھیلا رہا ہے، اپنے آپ کو وقف ہے، اسی قدر تم سارے کے سارے اس کے لیے توبہ استغفار کرو۔ ظاہر ہے جب اتنے لوگ، اتنی مخلوقات ہمارے لیے استغفار کریں گی تو ہمارے لیے انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو اس لیے ہم سب کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو ایسے مجالس میں جو ہے آنے کی اور دروس وغیرہ میں حاضری دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جہاں سے بھی علم حاصل ہو، صحیح علم، کتاب و سنت کا علم، وہاں سے ہم اسے حاصل کریں۔ آگے دیکھیے وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی، علم والے کی فضیلت، کہتے ہیں عابد پر، عام لوگوں پر نہیں، جو عبادت گزار ہے اس پر بتایا۔ ایک عام جو عبادت نہیں کر رہا ہے اس کی بات نہیں کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت دیگر ستاروں پر۔ اتنی بڑی فضیلت اس کی ہے، چاند کی فضیلت دیگر ستاروں پر، ایک عالم کی فضیلت اتنی ہے ایک عابد پر، تو دیگر لوگوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا ایک ایک جملے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے لیے، صاحب علم کے لیے، طالب علم کے لیے کتنی بڑی فضیلتیں اور کتنی بڑی بشارتیں اس میں بتائی۔ آپ ذرا غور کریں اس پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا دے۔ اور اس سے بھی بڑی بات آج آئیے دیکھیے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء، صاحب علم، طالب علم، یہ کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے بڑا شرف اور کیا چاہیے؟ انبیاء کی وراثت۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وہ دینار و درہم کی وراثت نہیں ہے جو ان کے یہاں بڑھتی ہو یا ان سے ہمیں ملتی ہو، بلکہ کیا ملتی ہے؟
وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. کہتے ہیں کہ ان کے یہاں تو علم ہے، ان کی وراثت میں کیا ہے؟ علم ہے. اور کون سا علم؟ وحی کا علم ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو وحی ہے اس کا علم ہے. اگر ہم اس وحی کو حاصل کر رہے ہیں تو کہا اخذ بحظ وافر، کہا وہ بہت ہی بڑا حصہ پا رہا ہے اور بہت ہی خوش نصیب ہے. تو اب بتائیے اس حدیث کی ایک ایک جملے پر دوستو، صرف اس ایک حدیث میں کتنی بشارتیں اور کتنی بھلائیاں اور کتنی نیکیوں کا اور کتنی فضیلتوں کا ذکر جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم کے لیے، ایک صاحب علم کے لیے، ایک جو ہے صاحب تفقہ فی الدین کے لیے، صاحب فقہ کے لیے. اس لیے ہمیں دین کے سلسلے میں اور اس کے علم کے حصول میں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا چاہیے اس کے حصول کے لیے جو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ ڈر کس کے اندر ہوتا ہے؟ علماء کے. آپ بظاہر عام علماء کو دیکھیں گے تو آپ یہ چیز نہیں پائیں گے، ہاں، بلکہ آپ علماء کو عوام سے بھی زیادہ کہیں کہیں خراب پا جائیں گے آپ، اور ان سے بھی زیادہ جو ہے امانت میں خیانت ان کے یہاں مل جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ساری. لیکن یہ علماء جو خاص اللہ کے لیے جنہوں نے سیکھا ہو، اخلاص کے ساتھ سیکھا ہو اور عمل کر رہا ہو، تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اخلاص کے ساتھ جو سیکھا ہو، جو دنیا داری کے لیے سیکھا ہو، کسی اور غرض سے سیکھا ہو، ہاں، تو اس کی بات نہیں کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حقیقی معنوں میں عالم ہوگا تو وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، دیگر لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ. اور ویسے بھی اندازہ لگا لیے جو ہے، جو بڑے بڑے علماء کی بات چھوٹیے، ہماری اور آپ اپنی بات لے لیں، ہماری بات اپنی بات لے لیں کہ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور تھوڑی سی علم ہم حاصل کر لیتے ہیں، ہم کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ بہت ہوتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم نیک بن جائیں، ہم اچھے ہو جائیں. بھلے یہاں سے جانے کے بعد انسان کی تبدیلی پھر تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن جب انسان سنتا ہے تو اسی طرح جب عالم بار بار اسے پڑھتا رہے گا، بار بار حاصل کرتا رہے گا، اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری قرآن کی آیات، احادیث، بہت ساری وعیدیں اور بشارتیں اس کے سامنے ہوں گی، تو اسی قدر جس قدر اس کا اخلاص ہوگا، اسی قدر اس کی تاثیر اس کے دل پر ہوگی، اور اسی قدر اللہ کا وہ مقرب ہوگا اور اللہ کی خشیت جو ہے. تو آپ ذرا، تو اس لیے علم کی فضیلت اب آپ دیکھیں کہ کتنی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث اور نصوص موجود ہیں. اور اب آپ اس کے برخلاف ایک ایسے معاشرے کا تصور کریں کہ جہاں کوئی عالم نہ ہو، جہاں کوئی صاحب علم نہ ہو، تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہ معاشرہ جانوروں کی زندگی کی طرح ہوگا. نہ کوئی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کوئی فریضہ ہوگا، نہ کوئی اخلاق و آداب کسی کو بتائے گا، نہ کسی کے ساتھ کوئی تعاون بتائے گا، نہ کسی کے جو ہے کوئی کسی کی نکاح اور جنازہ نماز پڑھانے والا ہوگا. آپ سوچیں وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ اسی لیے اس سے پہلے جب بات آئی تھی کہ یہ ذہاب العلم، علم کا ختم ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اس سے پہلے بات آئی تھی، اس دن میں نے کچھ باتیں ذکر کی تھی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اور بعض جو ہے اپنے بعض جو ہے ائمہ نے، سلف صالحین نے کہا ہے کہ طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ. علم حاصل کرنا یہ نفلی نمازوں سے بھی بہتر ہے. آپ اٹھ کے رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ علم حاصل کریں. اس لیے کہ نماز کا تعلق صرف آپ سے ہے، آپ کی ذات سے ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے. لیکن علم جو آپ نے سیکھا اور دوسروں کو پہنچا دیا، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوا اور دوسروں کو. بلکہ جیسے میں نے بتایا، ہو سکتا ہے اس کا سلسلہ بہت دیر تک آپ کے مرنے کے بعد بھی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک بھی وہ سلسلہ جاری اور ساری ہو جو ہے. اس لیے علم سے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ رب زدنی علما، اللہ تو ہمارے علم میں زیادتی عطا فرما. رب زدنی، اور کسی اور چیز کی نہیں بلکہ علم کی زیادتی کا حکم دیا کہ آپ اس طرح سے سوال کریں جو ہے. اور علم سے انسان چھوٹا کبھی کبھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کے مقام، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عامر ابن وائلہ، ابو طفیل عامر ابن وائلہ کو مکہ پر جو ہے مکہ کا گورنر بنا دیا، مکہ کا حاکم بنا دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ان کی اسفان میں ہو گئی. وہاں سے ایک دوسرا مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو میں نے وہاں کا حاکم اور ذمہ دار بنایا ہے،
والی بنایا ہے اور آپ یہاں گھوم رہے ہیں, وہاں کس کو آپ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک نام لیا اور کہا میں نے ابن ابزہ جو ایک آزاد غلام ہے انہیں مقرر کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا کہ یہ غلام کو آپ چھوڑ کر آئے ہیں, وہ کیا کرے گا؟ ایک غلام کو آپ نے لوگوں کا رہبر, لوگوں کا گورنر, لوگوں کا حاکم بنا کر آئے ہیں آپ, وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرے گا؟ کیسے نظام چلائے گا؟ اس کے بعد میں عامر ابن وائلہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین انہو قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض قادر. کہا کہ وہ آزاد شدہ غلام ضرور ہے لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا اور جاننے والا ہے, اور جو ہے فرائض کا علم اسے حاصل ہے, اس کو فتوے کا علم ہے, وہ قاضی ہے, اس لیے میں نے اس کو مقرر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا کہ جو ہے اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلند مقام عطا کر دیتا ہے, جو اسے حاصل کرتا ہے, اور جو اس کتاب کو نہیں لیتا اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں ایک غلام ہے, اس کی کیا حیثیت؟ آپ غلاموں کی حیثیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ عرب میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی, حتیٰ کہ آزاد ہو جائیں تو بھی وہ غلام کے ہی اس سے پکارے جاتے تھے, لیکن علم نے ان کو تمام لوگوں کا حاکم دیا, تمام لوگوں کو حاکم. تو علم وہ چیز ہے. آپ ایسے دیکھیے کہ آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں لیکن اگر آپ کا شریعت کا علم نہیں ہے تو کبھی ایک چھوٹا بچہ, چھوٹا حافظ قرآن آپ کی امامت کرا اور آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں, آپ کو بھی اس کے مقام اور مرتبہ کا لحاظ ہوتا ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ بھائی یہ حافظ قرآن ہے, ان کی قدر کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا میں بھی اس کی قدر ہوتی ہے, اور اگر اخلاص اور للہیت ہو تو اللہ کے یہاں تو اس کی وہ قدر ہے جو آپ نے سن لی جو ہے. اسی طرح سے حضرت عطا ابن رباح بہت مشہور تابعی ہیں, مسجد حرام میں ان کا درس ہو رہا ہے. خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک آتا ہے, لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, لوگ اپنے اپنے مسائل پوچھ رہے ہیں جو ہے. اب یہ پہنچتا ہے سلیمان ابن عبد الملک اس وقت کا خلیفہ ہے, یہ سوچتا ہے میں خلیفہ ہوں, میں انتظار کیا کروں, جا کے آگے سے پڑھ کے پوچھ لیتا ہوں. لوگوں کی گردن پھلانگتا ہوا جاتا ہے. حضرت عطا ابن رباح کہتے ہیں یا امیر المومنین, اے خلیفہ وقت, خذ مکانک, آپ جہاں میں بیٹھ جائیں. دیکھو خلیفہ ہے لیکن علم ہے تو ان کو کہ خود مکانک, اپنی جگہ بیٹھ جائیے. ولا تتقدم الناس, لوگوں سے آگے نہ آئیے, اس لیے کہ لوگ آپ سے پہلے آ چکے ہیں, یہ زیادہ حقدار ہیں ہم سے جو ہے علم حاصل کرنے, یا اپنے سوالات پہلے پوچھ لیں. خلیفہ سلیمان وہیں بیٹھ گیا. جب اس کی باری آئی تو اپنا مسئلہ پوچھا. اس کے بعد جب باہر نکلا تو کہا میں زندگی میں کبھی ایسا جو ہے ذلیل نہیں ہوا جتنا اس علم والے کے سامنے ہو گیا, کہ میرے جرأت نہیں ہوئی کہ میں کچھ بول دوں. ایک عالم کے سامنے کوئی جرأت نہیں ہوئی, اور بات حق تھی ان کی کہ بھئی لوگ ہیں, اس میں خلیفہ بھی کچھ بولنا بھی چاہے تو کیا بولتا جو ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ مقام ہوتا ہے اس کا. اسی طرح آپ دیکھیں علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر امتیاز دیا. اب حضرت آدم, اس یہاں بھی علم کی دیکھیے, حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں. ہماری ابتدا جہاں سے ہوتی ہے, ہماری تخلیق کی جو ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری علم کو, بہت ساری چیزوں کے علم, لوگوں کی شخصیات کی چیزوں کے علم کو سکھا دیا. اور وہی فرشتوں کو نہیں معلوم تھا جس پر ان کو جو ہے فضیلت اور امتیاز حاصل ہو گیا جو ہے. اور اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے اور یہاں کی زندگی گزارنے کے لیے, تخلیق کے مقصد کو جاننے کے لیے ایک شخص کو علم کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی علم سکھا دیا, اور یہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی جو ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر بہت ہی زیادہ علم حاصل کرنے کا حرص اور جذبہ تھا, اور وہ بہت ہی اپنا وقت, اپنے مال و دولت اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے بہت ہی زیادہ خرچ کرتے تھے. آپ دیکھیں بعض جو ہے واقعات اور بعض لوگوں کا ذکر میں کرتا ہوں. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے مسجد نبوی سے کچھ دور جو ہے رہ رہے تھے, اور ان کے ایک جو ہے پڑوسی تھے. ہاں, تو وہ پڑوسی کے ساتھ انہوں نے باری مقرر کر رکھی تھی علم حاصل کرنے کی. ظاہر ہے کچھ اور ضروریات اور حاجات ہوتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جا کر کے اور علم حاصل کرنے کے جو ہے آنا, وحی کی معلومات لے کر کے آنا, دونوں میں ایک اتفاق تھا کہ ایک دن آپ جائیں, ایک دن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے ہم نہیں جائیں گے, آپ کو ٹائم ہے آپ جاؤ.
لیکن ہم اس میں نہیں کہتے نا کہ اچھا آپ آج کا درس سن لو, اگر کہیں بزی ہیں تو نہیں ہے تو فارغ وقت ہے تو ہم سب کو جانا چاہیے اور حاضر ہونا چاہیے, لیکن اپنی ضروریات, اپنی مشغولیات اور انہماک کے باوجود بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی ہے روزانہ اول باول ان کو پہنچ جایا کرے, وہ علم ان کو حاصل ہو جایا کرے, وہ احکام, وہ معلومات ان کو حاصل ہو جایا کرے. چنانچہ جو ہے اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بارے مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن آپ جو سیکھیں مجھے بتائیں, دوسرے دن آپ اپنے کام کاج میں لگے, میں سیکھ کے آتا ہوں آپ کو بتاؤں. یہ علم کی اہمیت ان کے یہاں تھی. یحییٰ ابن معین بڑے مشہور امام ہیں, ان کو اپنے باپ سے 10 لاکھ درہم وراثت میں ملتے ہیں, اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں مورخین کہ سارا کا سارا علم کے حصول میں خرچ کرتے ہیں, اہل علم پر خرچ کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے باقی پیسے نہیں رہ جاتے. اس قدر علم سے ان کا شغف اور لگاؤ تھا اور جذبہ تھا, اور یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر علم پھیل جائے یا میں علم کو حاصل کر لوں. جو ہے یہ جذبہ تھا اور یہ لگاؤ ان کو جو ہے ہوتا تھا کہ میں کس قدر علم حاصل, اس لیے کہ علم جیسے میں نے بتایا کہ جس قدر آپ علم حاصل کرتے جائیں گے اسی قدر, اور جس قدر دین کے معلومات ہوگی اسی قدر آپ اللہ کے مقرب ہوتے جائیں گے, اور اسی قدر آپ کے اخلاص میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا جو ہے, اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے آپ مقرب ہوں گے, آپ اعلیٰ درجات پر جو ہے فائز ہوں گے. حافظ ابن مندہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 سال صرف علم کو حاصل کرنے کے لیے 40 سال سفر کرتے, کبھی یہاں, کبھی کسی اور کے پاس, کبھی اور کے پاس, یہاں تک کہ 1700 ان کے اساتذہ ہوں گے. اتنے لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا, اس لیے کہ آج کی طرح پہلے مدارس نہیں ہوتے تھے. جو ہے کہیں کسی مسجد میں درس ہو رہا ہے تو کہیں کسی کے گھر میں درس ہو رہا ہے, لیکن جہاں پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں عالم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کتاب و سنت کا علم ہے, یہ بھی دیکھنا ہے. یہ دین ہمارا جو ہے معمولی نہیں, بڑا اہم ہے, اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ ہم کس سے حاصل کر رہے ہیں, یہ بھی ضروری ہے دیکھنا. کتاب و سنت والے سے حاصل کر رہے ہیں یا اہل تصوف اور بدعت والے سے بھی حاصل کر رہے ہیں, تو ہمیں اس شخص کو تلاشنا ہے, اسے جو ہے اس کے پاس سے علم حاصل کرنا ہے جس کے پاس کتاب و سنت کا ہے, جو منہج سلف پر ہو, جو صحابہ کرام کے طریقے اور ان کے منہج پر ہو. اس لیے نہیں کہ اس طرح نہیں کہ ہم کسی سے بھی علم حاصل کر لیں, کسی کی بھی مجلس میں شریک ہو جائیں, نہیں, اس پر بھی غور کرنا ہے ہمیں. اور آج خاص طور پہ آج کے ماحول اس میں دیکھیں کہ جہاں مختلف مذاہب کے لوگ, ادیان کے لوگ جو ہے پھیلے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی بدعات اور تصوف اور اپنے اپنے باطل عقائد کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں, تو وہاں اس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بہت جو ہے ہمارے اندر اویئرنیس ہو, یعنی بہت ہی ہم بیدار مغز ہوں اور بڑی ہی بیداری کے ساتھ اسے حاصل کریں اور بڑی ہی جو ہے اچھے سے سمجھ بوجھ کر اسے حاصل کریں. حضرت صالح بن احمد بن حنبل, یعنی احمد بن حنبل جو امام مشہور ہیں, آپ جانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے والد بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آج بھی ان کے پاس دوات ہے, قلم ہے جس سے وہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں آپ امام ہو گئے لوگوں کے, آپ اتنے مشہور ہو گئے, آپ کا چرچا ہے, آج بھی آپ لکھتے پڑھتے ہیں. جو ہے انہوں نے کہا من المحبر الى المقبرہ, یہ قلم کاغذ یہ دوات اس وقت ہمارے ساتھ رہیں گے جب تک ہم قبر میں نہیں چلے گئے. یعنی آخری دم تک میری خواہش ہے کہ میں علم حاصل کرتا رہوں. اور آج ہم لوگ تھوڑا بھی علم پا جاتے ہیں, تھوڑی سی حاصل کریں, اسی میں ہم خوش گمان ہو جاتے ہیں. میں اپنے اساتذہ کی بات کرتا ہوں, جب میں جامعہ اشرفیہ بنارس میں پڑھ رہا تھا تو وہاں ایسے اساتذہ جن کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی, جو ہندوستان اور ازہر مصر میں, جامعہ ازہر مصر میں بھی پڑھ چکے تھے, ایسے اساتذہ پی ایچ ڈی کر چکے تھے, 4 اور 5 زبانوں کے ماہر تھے وہ, عربی ہو, انگلش ہو, فارسی کی ہو, ہندی کی ہو, اردو کی ہو, ان زبانوں میں ان کو دسترس مہارت حاصل تھی. اس کے باوجود ہم لوگ طالب علم تھے, لیکن دیکھتے تھے یہ کہ ہم سے زیادہ وہ محنت کرتے ہیں, ہمارے اساتذہ پڑھتے ہیں, ان کا ٹائم تھا. اور وہ کہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب جہاں دل چاہے چلے گئے, جب آیا دل میں پڑھے اور جب آیا سو گئے, جب آیا کسی مجلس میں چلے گئے, ٹہلنے چلے گئے. نہیں, وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک جدول ہے, جو ہے ہم نے ایک فہرست بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں ہفتے میں کہاں جانا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے, کس وقت سے کس وقت سونا ہے, کس وقت ہمیں رشتہ داروں سے ملنا ہے,
کس وقت کہاں جانا ہے، کس وقت بازار سے سودا لانا ہے، یہ ہمارے پاس یہ ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے، رغبت دلاتے تھے کہ ہمارے پاس آج بھی ایک نظام ہے. اور وہ اساتذہ انتہائی محنت کرتے تھے، جو ہے ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری صاحب جیسے ہوئے، شیخ عبد الوہاب حجازی اور دیگر بہت سارے اساتذہ جو وہاں تھے کافی محنت کرتے تھے. تو اس طرح سے دیکھ امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ رہے گا جو ہے، اور ہم آخر تک علم حاصل کرتے رہیں گے جو ہے. اور بلکہ امام احمد حنبل کی زندگی کو جو سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ ان کی زندگی میں بڑی آزمائشیں، اور اس وقت خلیفہ وقت خاص طور پہ جو فتنہ خلق قرآن کے نام سے مشہور ہے، اس میں ان کی بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، بڑی تکلیفیں، بڑی سزائیں ہوئی ہیں ان کو. بلکہ کچھ زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ انہیں درس و تدریس سے منع کر دیا گیا کہ آپ حدیث نہیں بیان کر سکتے، آپ کسی مجلس کے اندر جو ہے لوگوں کو اسلامی درس نہیں دے سکتے، آپ جو ہے کہیں کوئی حلقہ نہیں بنا سکتے. ایک شخص بہت دور دراز سے آیا، بہت دور دراز سے آیا، اور ان کا پتہ پوچھ کر کے جب گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ آج کل مجھے حدیث کا درس دینے سے منع کر دیا گیا ہے. اس نے بڑی منت و سماجت کی اور کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے کچھ تو پڑھا دیجئے، کچھ تو بتا دیجئے. تو کہا امام ابن حنبل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے جو شرط تم مان لو. کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ تم کسی اور مجلس میں نہیں جاؤ گے اور تم فقیروں کا بھیس بنا کر میرے پاس آؤ گے، اس لیے کہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں تمہیں پڑھاؤں. اور وہ بھی بندے خدا، اس کا جذبہ دیکھیے، وہ کہا جو شرط آپ کی ہو میں مان رہا ہوں، لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہیے. امام احمد السنہ، امام ابن حنبل کو امام اہل السنہ کہا جاتا ہے، جو ہے امام السنہ کہا جاتا ہے کہ سنت کے امام تھے، حدیث کے امام تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ روزانہ تم آؤ میرے پاس اور فقیر کے بھیس میں آؤ. چنانچہ اس نے کپڑے خریدے، امامہ باندھے، اور جو ہے جیسا فقیروں کا لباس ہوتا ہے مسکینوں کا، وہ بنا کر کے اور آتا سائل کے ساتھ میں آواز صدا لگاتا تھا. امام ابن حنبل نکلتے کچھ جو ہے روٹی کے ٹکڑے دیتے تھے اسے، اور اسی ٹائم حدیث بھی بتا دیتے تھے، چاہے وہ لکھ کے چپکے سے دیں گے یا کوئی حدیث سنا دے، پڑھا دے اس کو، اسی وقت اسے بات کرتے تھے. ایسے ایک دو دن کی، ایک دو مہینے کی نہیں بلکہ ایک لمبا عرصہ وہ حضرت امام نے حنبل سے حدیث حاصل کی. یہ تھا علم کا جذبہ ان لوگوں میں، اس لیے وہ بڑے بڑے مقام پر پہنچے اور ان کی بڑی بڑی کتابیں جو ہے لکھی انہوں نے، اور بڑے بڑے آج بھی وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ایسے امام اور ایسے طالب علم اور ایسے علماء کی کتابوں سے اور ان کے دروس سے وہ جو ہے ہم آج بھی استفادہ کر رہے ہیں اور ان کو ثواب مل رہا ہے. ہمیں بھی علم حاصل ہو رہا ہے اور انہیں ثواب مل رہا ہے. اس لیے میرے دوستو اس زندگی میں کچھ نہ کچھ کام کر کے جائیے جو ہے، اور یہ علم حاصل کر کے جائیے، اور اپنے لیے اس طرح کے اسباب اور ذرائع پیدا کر کے جائیں کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن وہ علم ہمیں حاصل ہوتا رہے جو ہے. خلیفہ مامون نے ابراہیم مہدی سے کہا واللہ لان تموت طالبا خیر لک من ان تموت ان تعیش قانعا للجہل. اللہ کی قسم بہتر یہ ہے کہ تم طالب علم ہو کر مرو، بس جو ہے بنسبت اس کے کہ تم اپنی جہالت پر خاموش ہوئے بیٹھ جاؤ، اپنی جہالت پر راضی ہو کر کے بیٹھ جاؤ. کہا یہ درست نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے حاصل کیا جائے. اور اسی طرح بقی ابن مخلد کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے یہی بقی ابن مخلد ہیں جن کا میں نے ابھی واقعہ ذکر کیا کہ جو امام حنبل سے فقیر کے جو ہے اس میں جو ہے حدیث حاصل کرتے رہے. کہتے حدیث کی کتابوں میں جو مسانید مشہور ہیں، مسند جسے کہا جاتا ہے، جیسے مسند احمد کہتے ہیں سب سے بڑا جو مسند کتاب ہے وہ انہی کا ہے، جو فقیر کی بھیس میں امام ابن حنبل سے حدیث حاصل کی. آپ دیکھیں گے کس قدر اعلیٰ مقام پہ اور کتنا علم حاصل کر لیا کہ بڑی بڑی کتابیں وہ تصنیف کرنے لگے جو ہے. لیکن اس میں صبر کی ضرورت. ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں ایسا علم؟ ہم اور آپ اس قدر جو ہے یہ زندگی اس طرح سے فقیروں کا بھیس بنا کر حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے چھوڑو یار، نہیں ملتا ہے نہیں ملنے دو، جانے دو، کہتے ہیں نہیں اپنی زبان میں ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. لیکن دیکھیے جس کو علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے فوائد، اس کی افادیت، اس کی ضرورت، اور جس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اس میں ہے، وہ کسی بھی صورت علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے رہا ہے، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں اور علم کو حاصل کریں جو ہے.
علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت ساری کتابیں بھی ان کی ہیں. وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ایک آیت کی تفسیر کو جب پڑھنے لگتے تو بہت سارے علماء کی تفسیروں کو پڑھ لیتے، پھر بھی جب مطمئن نہیں ہوتے اس کے معنی مفہوم سے تو کسی غیر آباد جگہ پر چلے جاتے جہاں لوگ نہیں ہوتے، یا کسی غیر آباد مسجد میں تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں. سجدے میں گر پڑتے تھے دعا کرتے کرتے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ، اے ابراہیم اور آدم کو علم دینے والے، تو مجھے اس آیت کا علم دے دے، اس کی تفسیر سمجھا دے، اس کے معنی و مفاہیم سمجھا دے. یعنی علماء کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ اللہ سے اس کے باوجود بھی دعا کرتے تھے کہ اگر اس میں کوئی اور نقطہ باقی ہو، کوئی اور چیز ہو تو ہمیں اس کا علم ہو. آپ غور کریں کہ کس قدر لوگ حاصل کرتے تھے جو ہے. تو یہ امام جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر اور اس طرح حاصل کرتے تھے. بلکہ اب آپ غور کریں تو صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، طبع تابعین، اور پھر جو خلافت عباسیہ وغیرہ کے جو ادوار ہیں، ان میں علم و فنون کا بہت رواج تھا، انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے. بلکہ خلافت عباسیہ کے بارے میں آپ غور کریں کہ اس زمانے میں وہ 1,000 دینار کی کتابیں خرید لیتے تھے. ایک ایک کتاب اگر 1,000 دینار کی ملتی تھی تو خرید لیتے تھے جو ہے خلافت عباسیہ کے اندر. بڑا اور بڑی ترقی تھی اس زمانے میں. اور صرف دینی علم تو تھا ہی، وہ تو سب سے مقدم، سب سے زیادہ. اس کے علاوہ چاہے وہ طب کا ہو، چاہے وہ ریاضیات کا ہو، چاہے وہ جغرافیہ کا ہو، چاہے وہ نباتات کا ہو، ان علوم و فنون میں بھی مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. بلکہ اس قدر مکاتب اور جو ہے کتب خانے اور مدارس تھے کہ وہاں کے کتابیں اور قلمی نسخوں پر جب اس وقت جو ہے زوال آیا اور دشمنوں نے حملہ کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، لے جا کے دریائے دجلہ میں ڈالا، تو اس کے قلمی نسخوں، ان کی سیاہیوں کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ کئی دن تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہ تھا. علمی سرمایہ اس قدر ان کے پاس تھا. اور ہر چیز میں جو ہے وہ ڈاکٹری میں، اس میں ہر چیز میں انہوں نے بہت کچھ جو ہے ترقی کی تھی. یہ تو بعد میں جب جو ہے ان کے ناخلف پیدا ہو گئے اور انہوں نے علم سے کوئی لگاؤ نہیں رکھا، علم کو بڑھایا نہیں، بلکہ اپنے آبا و اجداد کے ورثہ کو بھول گئے، تو آج وہ کچھ تھا. آج ہم اور آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں نا کہ یہ جتنی ٹیکنالوجی اور جتنی یہ علوم و فنون اور جتنی ترقی ہے، سب یہ یورپ کی دین ہے. ہم یہی تو سمجھتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اس میں سب سے ابتدا جو ہوئی ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے. لیکن آج ان کے ناموں کو تبدیل کر کے انہوں نے، اور وہ سارا کام، سارے خدمات انہوں نے اپنے نام کر لیا، اس لیے کہ ہم نے اس پر توجہ نہیں دی. آج بھی آپ سرچ کریں اور دیکھیں گے تو آپ مسلمانوں کے حکماء اور علماء، مورخین بے شمار مل جائیں گے جنہوں نے بعض چیزوں میں انہوں نے بنیاد ہی اس کی رکھی ہے، اس فن کی. ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جب لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا تو ظاہر ہے ان کا نام مٹ جائے گا. کوئی بھی چیز ہو آپ اس پر توجہ نہ دیں تو وہ آپ کو مٹتی جائے گی. تو یہ ہے جو ہے صحیح معنوں میں. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار ایک حدیث کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے، آج تو ہمیں وسائل اور ذرائع ہیں، بہت ساری آسانیاں ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف ایک حدیث جو کس کے پاس تھی؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. جابر بن عبداللہ مدینے میں ہیں، وہ شام میں 1 مہینے کی مسافت طے کر کے اور وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے. 1 مہینہ چل کر کے جاتے ہیں، وہ حدیث ان سے لیتے ہیں. آپ غور کریں کس قدر ہمارے اسلاف کے اندر دین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تڑپ ہے. 1 مہینے ہم جا سکتے ہیں. ہم تو یہاں تھوڑی دور بھی پیدل نہیں جا سکتے ہیں، گاڑی کا انتظام نہیں، ہم کیسے جائیں درس؟ کہتے نہیں ہیں کہ گاڑی کا انتظام نہیں، کوئی ہے نہیں لے جائیں، ہم کیسے جائیں جو ہے. لیکن آپ غور کریں کہ اس زمانے میں کیا پیدل چل کے 1 مہینے چلے گئے اور وہاں پہنچ کر کے ایک حدیث کا نہیں ہے. ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں عالم ہیں، مفتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کو پتا چلتا تھا کسی کے پاس حدیث ہے تو وہ جا کر کے وہاں پہنچتے تھے. بلکہ ایک بار پتا چلا نہیں کہ ایک شخص کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سے علم گئے لینے کے لیے، تو دیکھا کہ ابھی وہ باہر نہیں نکلے ہیں، تو انہیں پکارا بھی نہیں کہ پتہ نہیں کس وقت ہے، آرام کر رہے ہیں یا کچھ مصروف ہیں. چادر بچھائی اور وہیں لیٹ گئے.
کہ جب وہ نکلیں گے تو ان سے ہم حدیث حاصل کریں گے. کہتے ہیں کہ ہوا کہ اس سے اور غبار سے ایک دم جو ہے اس میں آپ کے بالوں میں چہرے پر غبار اٹ گیا, لیکن وہ حدیث کی لالچ اور اسے سیکھنے میں, اس کی تڑپ میں وہاں پڑے رہے. بلکہ جب وہ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت, آپ مجھے کہتے تو میں آپ کے پاس آ کر سکھاتا, یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے کہا نہیں, علم آپ کے پاس ہے, مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے, مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے. تو آپ غور کریں کہ کس طرح سے. تو میرے دوستو, علم کی بڑی اہمیت ہے, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ علم میں اخلاص بہت ضروری ہے. دنیا طلبی نہ ہو, ریا و نمود نہ ہو, شہرت درکار نہ ہو. اگر یہ چیز ہو گئی تو پھر آپ کا سارا علم, سارا عمل بیکار ہو جائے گا. جیسا کہ آپ کو حدیث معلوم ہے, بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب لے گا تو بڑے اچھے اچھے افضل لوگوں کو, جیسے آپ نے عالم کی فضیلت سن لی کتنا یہ ہے, تو کہتے ہیں ایک عالم کو, قاری کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا, تو وہ کہے گا اللہ ہم نے سیکھا, سکھایا, اور یہ کیا, وہ کیا, جو ہے ساری باتیں بتائے گا. اتنے ہمارے دروس, اتنے محاضرات, اتنے ہمارے شاگرد. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میری رضا کے لیے, وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ کہا گا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے, تیرے اندر ریا, نمود, شہرت, دنیا طلبی, دنیا کے لیے سب کچھ کیا. اسے الفرشتوں کو حکم لے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اتنی فضیلتیں جو آپ سن رہے تھے کہ ساری مخلوق بھی استغفار کر رہی, کسی کا استغفار کوئی کام اس کے نہیں آ سکے گا اگر اس عالم کے اندر اخلاص نہ ہو, اس کے اندر اخلاص نہ ہو, عمل نہ ہو, اللہ کی خشیت نہ ہو. اگر وہ اخلاص کے ساتھ علم نہیں حاصل کیا, کوئی اور غرض ہے, تو پھر اس کو کام نہیں. اسی طرح آپ سوچیں شہید کے ساتھ اور ایک سخی کے ساتھ بھی یہ ہوگا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ان میں سے پہلا عالم. کون سے؟ جب اس کے پاس اخلاص ہو. اس لیے ہمیں جو بھی علم حاصل کرنا ہے یا جو بھی دین ہم کام کر رہے ہیں اس میں اخلاص انتہائی ضروری ہے. اخلاص انتہائی ضروری. اس لیے کہا انما الاعمال بالنیات, تمام عمل کا دار و مدار, نیک اعمال کا دار و مدار نیت. آپ اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ اعمال, آپ کے تھوڑے اعمال بھی بہت اچھے ہو جائیں گے اور بہت جو ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے, دنیا طلبی ہے, تو یہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکیں گے. ہماری ساری زندگی کی یہ محنت اکارت ہو جائے گی اور ہمیں الٹا گناہ ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو, ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے ہم سب کو توفیق دے, اور ہم ایسی مجالسوں سے سستی نہ کریں, غفلت کا شکار نہ ہوں, بلکہ زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کریں. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو جو ہے اس کے لیے, ہم سب کے لیے راستے کو ہموار کرے. اور جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں یا جو کچھ سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان پر بھرپور ثواب عطا فرمائے. اور جو کچھ اور ہمارے لیے علم کے منازل کو طے کرنا آسان فرمائے, علم کے وسائل اور ذرائع جو ہے ہمارے لیے آسان فرمائے, اور تمام دینی علوم کو ہمارے لیے مقدم رکھنے کی توفیق دے, باقی علوم کی بھی ہمیں توفیق دے, تاکہ اللہ تعالی ہمیں کسی قوم سے پیچھے نہ رکھے اور ہم کسی قوم سے ترقی میں, ازدہار میں پیچھے نہ ہوں. تمام جدید وہ جو ہے وسائل و ذرائع اور ٹیکنالوجی کا بھی ہم استعمال کریں اس دین کو پھیلانے میں, اس دین کو سیکھنے میں, اس دین کو فروغ دینے میں. اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ کہا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دے, اور ہم سب کو علم با عمل بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دیکھیے اس میں وہ اور دیگر جو بھی تھے, جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے, یا اور دیگر جو لوگ آتے تھے, یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے علم حاصل کرنے کی غرض سے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے, بلکہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. اس میں صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ, حضرت ابو ہریرہ کی بات سن لیجیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف علم حاصل کرنے کی غرض سے پڑے رہتے تھے,
اور کہیں سے بھی اس کو کچھ کھانا پینا مل جائے بس اتنا ہی کافی تھا. اسی طرح سے جتنے بھی علم کے وہ ہوتے تھے ان کو یہی چیز درکار ہوتی تھی کہ اسی طرح ہمارا پیٹ بھر جائے لیکن علم ہو, بلکہ کبھی کبھی بھوکے بھی رہ کر کے یہ کر دیتے. اسی لیے دیکھتے آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی. اگر ان کا یہ احسان نہ ہوتا, ان کی یہ کوشش نہ ہوتی, ان کی یہ جد و جہد نہ ہوتی, ہاں, تو شاید اس مقدار میں ہاں جو ہے ہمیں یہ چیزیں نہ ملتی. اور یہ سب ہمیں تو مل ہی گئی, ہم سے زیادہ یہ ان کے لیے شرف ہے کہ آج ہم ان کی حدیثوں کو یہاں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو ہے اس سے ثواب حاصل کریں. اس لیے ہمیں جو ہے ایک چیز اور یہاں سے کہ ایسے علماء کے لیے, طلباء کے لیے یا دینی مجالس اور جو ہے محافل میں آنے والوں کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے جو بھی آسانیاں میسر کرتے ہوں کریں, ان کے انتظامات کریں. یا مدارس کے طلباء جو ہیں ان کے لیے جیسے میں نے کہا ان کی کفالت, مدرسین کی کفالت جو ہے, یا میں نے بتایا کہ جو آج وسائل و ذرائع ہیں دین کو پھیلانے کی, ان میں حصہ لینا, یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں یہ سب کرنا چاہیے. تو علم حاصل کرنے کے لیے آج بھی لوگ ان کی طرح کہیں بھی جائیں تو ان کی قدر کریں, وہاں کے لوگ, وہاں کے گاؤں کے لوگ, وہاں کے ذمہ داران لوگ یہ کریں اور ہم سب مل کے کریں گے. ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جو ہے جیسا اس زمانے میں ایک دوسرے کا لوگ سہارا بنتے تھے اور ان کو اہل علم کو فوقیت دیتے تھے جو ہے. اور آج بھی بعض مقامات پر, بعض گاؤں اور قریے میں آپ دیکھیں گے کہ جو مدارس ہیں اور وہاں باہر سے آنے والے طلباء جو علم حاصل کرنے کی غرض سے آتے ہیں, لوگ باقاعدہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اور کوئی چیز کر سکتے ہیں جیسے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء, یا اسی طرح رب زدنی علما. ہاں, آپ کبھی بھی دعا میں ان چیزوں کو کوئی صبح یا شام ضروری نہیں ہے بلکہ آپ ہر وقت کی دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں, یا جب بھی دعائیں کریں آپ مانگ سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ نماز میں ہوں سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں یہ دعائیں جو ہے بلکہ ان اوقات میں زیادہ ان دعاؤں کو کریں کہ جو زیادہ افضل ہیں اور قبولیت کے وقت ہیں, جیسا کہ آپ سجدے میں ہوں, یا ایک ہی اذان اور اقامت کا وقت ہو, یا اسی طرح آپ فجر سے پہلے اگر اٹھ جاتے ہیں جو ہے رات کا آخری حصے کا وقت ہو, یا اسی طرح آپ سفر میں ہوں, آپ مرض میں ہوں, بیماری میں ہوں, تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ زیادہ, جو تو اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی باتیں سنتا ہے اور ہر وقت قبول کرتا ہے جو ہے, ہمیں اسی یقین اور جو ہے یقین کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پر جو ہے یہ جو اوقات ہیں ان میں زیادہ دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر علم کے ہم زندگی صحیح معنوں میں نہیں گزارتے, بلکہ اگر ہم نے نماز بھی پڑھی مثال کے طور پر بغیر علم کے, اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی وصلو, نماز ایسے پڑھو کہ جیسے میں نے پڑھی ہے. تو آپ پڑھ رہے ہیں بغیر علم کے سیکھے, تو کیا پتا آپ کی نماز ان کی طرح ہے کہ نہیں. اس لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھنا ہمارے اور آپ پر فرض ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ علم سے حاصل ہوگا. تو ہر چیز میں آپ کو علم کی ضرورت ہوگی, زندگی کے کسی بھی شعبے, کسی بھی میدان میں علم کی ضرورت ہے. اس لیے علمی مجالس سے آپ جڑے رہیے, علمی مجالس سے آپ جڑے رہیے, جہاں اس طرح کی باتیں ہوں وہاں آپ جڑے رہیے جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے. اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ یہاں, اور جو اس کا فائدہ آپ آخرت میں دیکھیں گے دنیا سے زیادہ جو ہے. اور ایک چیز استعمال لیجیے کہ دین کے کسی بھی کام میں صبر کی بہت ضروری ہے. دین کے کسی بھی کام میں, جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں, کچھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, کچھ بازاروں میں ہیں, کچھ جو ہے ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں. ہاں, لیکن آپ یہاں اس میں صبر, اپنے آپ کو نفس پر کنٹرول کی ضرورت ہے, صبر کی ضرورت ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اللہ کے جو ہے اللہ کے لیے نماز کے لیے جانے کی صبر کی ضرورت ہے. اب آپ دیر سے سوئے ہیں, اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے, ہاں, اور آج کل خاص طور میں سردی کے موسم میں صبر کی ضرورت ہے, آپ نفس پر کنٹرول کی ضرورت ہے, تب آپ اللہ کے بندے بن سکتے ہیں جو ہے. تو ایسے ہی اور علم میں تو اور بھی بہت زیادہ آپ کو وقت بھی دینا ہے, آپ کو اخراجات بھی برداشت کرنے ہیں,
آپ کو جو ہے محنت اور مشقت کی بھی ضرورت ہے، آپ کو سفر کی بھی ضرورت ہے، آپ کو صبر کی بھی ضرورت ہے. آپ کے اساتذہ، آپ کے سکھانے والے کبھی آپ کے ساتھ کچھ سختی بھی کر سکتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز بھی پیش آ سکتی. ان تمام پر صبر کی ضرورت ہے. تو دین کے تمام اس میں صبر کی ضرورت ہے. ہاں، میں نے شروع میں بتایا کہ کچھ علم ایسے ہیں کہ جو ہر شخص پر فرض عین ہے، ان کا سیکھنا ضروری ہے، اور کچھ علوم ایسے ہیں جو فرض کفایہ ہیں جو ہے. تو فرض عین میں کون سا؟ جیسے میں نے بتایا کہ وضو کا علم ہے، نماز کا علم، اس طرح جو انسان کی اس کی اپنی ذات سے تعلق ہے، انسان کا اس کی اپنی ذات سے تعلق ہے جو ہے، تو وہ علم تو فرض عین ہے کہ جو روزانہ اس کو اپنا خود کرنا ہے. اور ایک ہے کہ زندگی میں کبھی کبھار پیش آ رہے ہیں، اور اگر کچھ لوگ اسے حاصل کر رہے ہیں تو باقی لوگوں ضروری نہیں کہ اسے حاصل کریں جو ہے تمام علوم کا ہر شخص کے لیے. بلکہ ایک آیت قرآن ہے کہ فلولا نفر، کہ اگر تمام کے تمام لوگ، فلولا نفر من کل فرقۃ، اگر تمام کے تمام لوگ نہیں نکل رہے ہیں تو کم سے کم ایک جماعت ہو، اور وہ جماعت اس کو جو علم کو حاصل کرے، لوگوں تک اسے پہنچائے، تاکہ وہ دین تفقہ فی الدین انہیں حاصل ہو جائے، تاکہ تفقہ فی الدین انہیں حاصل ہو جائے جو ہے یہ ایک. اور پھر اس جماعت کا تعاون کرنا، اس جماعت کی مدد کرنا، اس جماعت کو جو ہے ہمیں سپورٹ کرنا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بہت ساری ضروریات اس میں ہوتی ہیں جو ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. بے شک. ہاں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کیا کہیں گے جو ہم نے ابھی کہا کہ فرض ہے وہ؟ تو یہ فرض چھوڑ رہے ہیں نا، تو اس میں گنہگار نہیں ہوں گے؟ نہیں، دیکھیے اس طرح کے جو لوگ بات کرتے ہیں جو ہے ان کی یہ غلط سوچ ہے. ہاں، اس لیے کہ اگر وہ علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں تو انہیں دین کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ دین سے دور ہوتے جائے رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بڑی خطرناک بات ہے جو ہے. ہاں، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کی ابتدا، اس قرآن کی ابتدا، اس دین کی ابتدا جو ہے اقرا سے کی ہے، اور علم کو فرض بتایا گیا ہے، اور علم کے بغیر نہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، نہ ہمیں رسول کی معرفت حاصل ہوگی، نہ دین کی معرفت حاصل ہوگی. بلکہ میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا کہ وہ قبر کے 3 آسان سوال کا جواب بھی بغیر علم کے نہیں دے سکتا ہے آپ. ہاں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو 4 اس سے پہلے جو ہے مختلف مقامات پر آپ سنے ہوں گے کہ جب جو ہے وہ 4 قسم کے سوالات، 4 سوالات جب تک انسان نہیں دے سکتا اس کے قدم بھی نہیں ہٹ سکیں گے. ان میں ایک سوال کیا ہے؟ ان علم، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، سیکھا کہ نہیں سیکھا، عمل کیا کہ نہیں کیا. تو ان کا کیا جواب ہے ان کے پاس جو ہے؟ اس لیے ان کی یہ سوچ خطرناک ہے کہ ہم اگر سمجھ جائیں گے تو عمل کرنا ضروری، ظاہر ضروری ہے، تبھی اس کا فائدہ ملے گا. ہاں، اور تبھی بھائی اگر ہم علم نہیں حاصل کریں گے تو ہمیں کسی چیز میں، ہمیں حرام ہے یا حلال ہے ہم کیسے، چلو عبادت نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر نماز کے بارے میں جان لیں گے تو نماز پڑھنی پڑے گا، تو کیا حرام کھاتے رہیں گے؟ اس میں بھی تو علم نہیں ہوگا کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، کس طرح ہمیں کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں علم نہیں ہے. تو اس طرح یہ سوچ ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو توفیق دے، ان کی اصلاح فرمائے، ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے جو ہے. جیسے قرآن و حدیث کا علم جس نے حاصل کر لیا ہے، اب اس کے اخلاص تو اس کا دل جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس نیت، کیا نیت ہے اس کی جو ہے. تو اب اس کی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے. لیکن اگر اس کی کچھ غلطیاں ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یا وہ مکمل طور پر عمل نہیں کر رہا ہے، کچھ پل عمل کر رہا ہے، کچھ کو نہیں عمل کر رہا ہے، تو اس کی نیت اور اس کے عمل کے حساب سے اس کو جزا یا سزا ملے گی. یعنی جہاں اس کی نیت اچھی ہوگی جن چیزوں پر، اس کو اس کا ثواب ملے گا اور عمل اچھا ہوگا، اور جن چیزوں پر نہیں ہوگا
جو ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کن چیزوں کا مستحق ہے، اس حساب سے ملے گی۔ مکمل طور پر ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ بہت سارے انسان ہیں نا، کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں، تو جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گی انشاءاللہ اگر اخلاص ہے تو، اور خامیاں ہیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو ان کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کو نظر انداز کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے، ہمیں معاف فرمائے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، الا ماشاءاللہ بھائی کوئی مکمل طور پر اچھا ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کچھ دنوں پہلے وہاں آئی سی سی میں جو ہے دمام والے میں سوال کیا تھا کہ شیخ صاحب ایک شخص ہے کہ جو داڑھی کچھ کاٹتا رہتا ہے اور پھر درس بھی دیتا ہے، حدیث بھی بیان کرتا ہے، تفسیر بھی بیان کرتا ہے، لوگوں کو جو درست سکھاتا ہے، یا کسی اسکول میں مدرس بھی ہے، تو اس کی باتوں کو، اس کی حدیث کو ہم سنیں کہ نہ سنیں؟ بالکل سنیں۔ اگر وہ کتاب و سنت کا ماہر ہے، کتاب و سنت کا درس دیتا ہے تو سنیں۔ اگر آپ اس کو اصلاح کر سکتے ہیں کسی وقت، ہاں تو کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر وہ اس پر قائم ہے، اصلاح کے بعد یا آپ کی نصیحتوں کے بعد، آپ کے مشورے کے بعد بھی قائم ہے، تو پھر اس سے فائدے سے آپ اپنا ہاتھ اپنے آپ کو نہ دور کریں، اس سے وہ فائدہ لیں، اس لیے کہ اس کا وہ اپنا شخصی اور ذاتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے عمل کو جانتا ہے۔ اب وہ جو چاہے اسے معاف کر دے، چاہے اس پر اس کی گرفت کر دے۔ لیکن اب ایک آدمی کے اندر کوئی معمولی سی چیز آ گئی جو ہے، اور یا کوئی بڑی بھی چیز ہے تو بھی ایک آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا، کیا ہم اس کو مکمل چھوڑ دیں گے؟ انسان ہے، بھول چوک ہو گئی، تو اس سے اس کے وہ دروس یا وہ فائدے جو ہیں اس سے ہم نہ کنارہ کش ہو جائیں، اسے حاصل کریں اور اس کے اصلاح کی دعا کریں، اس سے گاہے بگاہے نصیحتیں۔ اس لیے کہ خامیاں تقریباً سب میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور بھول چوک ہم سب سے ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمیں بہت اچھا ہے اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا امام صاحب میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو امام صاحب نے کہا یہی تیرا ایک جھوٹ ہے۔ کہا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کہا یہی تیرا ایک جھوٹ ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان چاہے ہنسی مذاق میں ہی کبھی کچھ جھوٹ بول دیتا ہے، اللہ ماشاء ہو سکتا ہے کوئی ہو، بھائی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثریت یہ ہے کہ کہیں کسی مجبوری میں یا کہیں کسی اس میں جھوٹ بول دیتا ہے جو ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یہی ایک طرح ایک جھوٹ ہے۔ تو انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے نہیں میں سب سے اس کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، جبکہ انسان کو کے اندر تواضع یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خامیوں کو ٹٹولے اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے، اپنی خامیوں کو ٹٹولے اور دوسری کو کی خوبیوں کو دیکھے، اور دوسروں کی خامیاں آتی ہیں تو اس پر پردہ ڈالے، جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس پر پردہ ڈالے جو ہے، اور ان کو کیا ہے نصیحت کرے، چپکے میں تنہائی میں یہ نصیحتیں کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اصلاح فرما دی۔ ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے کسی بھائی میں کوئی خامی کوئی عیب دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح